والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ہم طالب علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور کارناموں سے بالکل ناواقف ہے. ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا. برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسباں بن گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا. مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی و طوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا. یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کا اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا. لیکن میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو خود ہی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما مسلم حکمراں تھے. سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد بلند کیا. پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی کی چادر تنی رہی. 1757 میں پلاسی کا معرکہ ہوا. شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا، لیکن اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست میں بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضے اقتدار میں چلا گیا. جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے نکالنے کا عزم کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا. اس کے سپہ سالار میر قاسم نے اس کے ساتھ غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر لیا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اس کی شہادت پر انگریز عباس کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. ماشاء اللہ. اب آخر میں جو ناٹک تیاری کیے ہیں عزیزم طاہر سلمہ اور ان کے جو ساتھی، ان کے جو رفقا، وہ آئیں اور اپنے ناٹکوں کو پیش کریں. مائک پر محمد طاہر اور ان کے رفقا.